اور اسے مارنے لگا۔ اسی دوران عمر کی بہن آئی اور عمر کو روکنے لگی۔ حضرت عمر نے غصے میں اپنی بہن کو بھی مارا اور بہن کو اتنی زور سے مارا کہ بہن کی منہ سے خون بہنے لگا۔ تو عمر کی بہن رونے لگی اور کہا کہ تم بھی خطاب کے بیٹے ہو، لیکن میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ آپ چاہے ہمارے ٹکڑے کر لیں، لیکن ہم اسلام سے نہیں پھیریں گے۔ اور جب حضرت عمر نے اپنی بہن کی حالت کو دیکھا اور اس کو خون کو دیکھا تو حضرت عمر کا دل نرم ہونے لگا اور پھر کہا مجھے وہ صحیفہ دو جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو پھر میں آپ کو یہ قرآن دوں گا۔ تو حضرت عمر نے طہارت حاصل کی اور پھر وہ صحیفہ لیا اور کچھ آیات پڑھی۔ وہ آیات حضرت عمر کے دل میں اترنے لگی، چہرے کی سختی بدلنے لگی، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے کہا یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت وہ صحابی کمرے سے باہر آیا اور وہ صحابی تھا حضرت حباب رضی اللہ عنہ، اور کہا اے عمر مجھے امید ہے کہ رسول اللہ کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی۔ اور رسول اللہ نے ادھر یہ دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو دو امرین میں سے جس کے ذریعے چاہے عزت تھے، اور وہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تو حق میں قبول ہوئی۔ تو حضرت عمر وہاں سے فوراً جا کر رسول اللہ کے پاس دار ارقم آ گئے جہاں مسلمان جمع تھے اور صحابہ کرام سارے بیٹھے تھے ادھر، اور یہ بات پوری مکہ میں پھیل گئی تھی کہ عمر رسول اللہ کی قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سارے صحابہ اسی انتظار میں تھے۔ جب عمر وہاں پہنچے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر خیر کے لیے آیا ہے تو بہتر، اگر برائی کے لیے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اسے ختم کر دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر اندر گئے تو رسول اللہ نے اسے اس طرح پکڑا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فرما رہے تھے کہ جب رسول اللہ نے مجھے گریبان سے اس طرح پکڑا تو رسول اللہ کا اتنا روب تھا کہ اس وقت میرے جسم میں سر سے پاؤں تک پسینہ بہنے لگا، اتنا روب تھا رسول اللہ کا۔ تو رسول اللہ نے حضرت عمر کو فرمایا کہ اے خطاب کی بیٹی کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ بات سنتی ہی دار ارقم تکبیر سے گونج اٹھا۔ تو اسلام لانے کے بعد حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ سچی نبی نہیں ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بے شک میں سچا نبی ہوں۔ تو عمر نے فرمایا تو پھر آپ لوگ کیوں چپ کر نماز پڑھتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے ابھی اس کا حکم نہیں آیا۔ تو عمر نے فرمایا میں چپ کر اسلام پر چلنے والا نہیں، میں بھی جا کر اعلان کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر ادھر سے فوراً اٹھ کر خانہ کعبہ چلے گئے، اور وہاں پر حضرت عمر نے فرمایا اگر کسی نے اپنی بچی یتیم کرانی ہو اور اگر کسی کو اپنی موت عزیز ہے تو آ کر میرے سامنے آ جائے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو یہ سن کر لوگ حیران ہو گئے۔ ابو جہل تو ادھر انتظار میں بیٹھا تھا، عمر گئے رسول اللہ کو ختم کرنے، سب لوگ حیران ہو گئے۔